لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو فتنوں سے بچو، فتنوں سے بچو ورنہ فتنے کی زد میں، یعنی اللہ کے عذاب جب آئے گا فتنوں کے بعد تو صرف گناہگار لوگ نہیں آئیں گے، سب پر عذاب آئے گا، اور جان لو کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کچھ قومیں ایسی بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں سے تشبیہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ظلم و زیادتی عموماً نہیں کرتے، انہیں تیار کیا جائے تو پھر کرتے ہیں۔ یہ ظالم جب پرندوں کو لڑانے کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ پھر اس لڑنے والے کے پاس اس نرم دل کو جب صحبت نصیب ہوئی تو لڑنے کی خوبی وصف پرندے میں بھی آ جاتا ہے۔ لوگ مرغوں کو لڑاتے ہیں، بٹیروں کو لڑاتے ہیں، منع کیا گیا ہے اس چیز سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پرندوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ نرم دل جلدی بات مان جاتا ہے، عاجزی کرنے لگ جاتا ہے، توبہ اور استغفار میں جلدی آ جاتا ہے نرم دل۔ بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ جنت میں جو قومیں داخل ہوں گی اور ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کی طرح رہائش کے لحاظ سے اتنا تکلف کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ جیسے پرندہ بسیرا کرتا ہے اپنا، جہاں اس کا آ جاتا ہے نظام اور وہ زندہ رہتا ہے، اپنی مدت زندگی وہ پوری کرتا ہے۔ بعض شراح نے پرندوں کے ساتھ تشبیہ کا یہ مطلب لکھا ہے کہ سب سے زیادہ تسبیح کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جو مخلوق ہے وہ پرندے ہیں۔
قرآن حدیث میں آتا ہے صبح و شام یہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. آپ نے دیکھا پرندوں کو کس طرح اکٹھا ہو کے، ہم تو سمجھتے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں. یہی ان کا کام ہے، اللہ کا ذکر کرنا. کلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سارے اپنی تسبیحات بھی جانتے ہیں. اور واللہ عالم بالصواب، اپنی نماز بھی جانتے ہیں. قرآن نے یہ بات کہی ہے. اب پرندوں کی جو نماز ہے، ہماری جو نماز ہے، ہمیں وہ سمجھنی چاہیے. جو پرندوں کی نماز اور تسبیحات ہے وہ پرندے جانتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو پرندوں کے دل کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان لوگوں کی جو جنت میں جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پرندوں کی طرح زیادہ ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے. ذکر کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے. سب سے بڑی خوبی ذکر والے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اس کو اللہ یاد ہے. سبحان اللہ الحمدللہ جب کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کو اللہ اور اللہ کا رسول یاد ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے خالق اور محسن کو نہیں بھولا. باقی پھر وہ ذکر کے اور بھی بہت ساری برکات ہیں، رزق کے لحاظ سے، گناہوں کی معافی کے اعتبار سے، عمر میں برکت کے اعتبار سے، آخرت کے لحاظ سے. بعض شراح نے تشبیہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ کچھ قومیں جنت میں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ متوکل علی اللہ اس طرح ہوں گے جیسے پرندے توکل علی اللہ کرتے ہیں. وہ کوئی سٹور نہیں کرتے، ہر روز وہ تازہ خوراک کھاتے ہیں اور اپنا آرام کرتے ہیں. دوسرے دن اللہ ان کا انتظام کرتا ہے. بہت سے پرندے ایسے ہیں جو پورے سال میں صرف فروٹ کھاتے ہیں، صرف فروٹ کھاتے ہیں، اور اللہ ان پرندوں کو ہر روز فروٹ کھلاتا ہے. ان کی غذا اللہ نے بنائی نا، یہی ان کو یہی کھلاتا ہے. بعض جانوروں کی خوراک صرف گوشت ہے، ان کو گوشت کھلاتا ہے. تو فرمایا کہ جنت میں ایسی جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، نرم ہونے کے اعتبار سے، گھونسلے اور مکان کے اعتبار سے، کثرت ذکر کے اعتبار سے، اور توکل علی اللہ ہونے کے اعتبار سے. بعض رات نے لکھا ہے صاف ستھرا ہونے کے اعتبار سے. صاف ستھرا، یہ انسان نصف ایمان، حدیث میں آتا ہے نا کہ الطہور شطر الایمان. شطر حصہ شے ہوتا ہے، سطر کہ شطر ایمان کے کتنے حصے ہیں، ان میں ایک حصہ پاکی کا ہے، صفائی ستھرائی کا ہے. پرندے نہاتے کب ہیں؟ وہ سوٹ کب بدلتے ہیں؟ آپ ان کو کسی وقت بھی پکڑ کے دیکھیں وہ کیسے پیارے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے رہتے ہیں. اوپر سے یہ سائڈوں والے تھوڑے سے بات کرو. سورہ انفال کی آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر رہے تھے. فرمایا واتقوا فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اللہ سے ڈرو، فتنوں سے ڈرو. واتقوا فتنۃ، فتنہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے ڈرنا ہے، اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھ جانا ہے کہ فتنے سے بچ جائیں. یہ دو چیزیں سمجھنی ہے. فتنہ کیا ہے اور واتقوا فتنۃ، فتنوں سے بچو. بچنا کیسے ہے؟ یاد رکھو یہ بات کہ فتنہ، بے دینی فتنہ، بے حیائی فتنہ، دین کے خلاف جتنے کام اعلانیہ ہو رہے ہوں
وہ سب فتنہ ہے۔ اعلانیہ گناہ میں داخل ہے نماز با جماعت میں شرکت نہ کرنا، اعلانیہ روزے نہ رکھنا، بے پردہ بے حیا خواتین کا پھرنا، بے حیائی مجالس میں جانا، گانا بجانا، یہ سب فتنہ ہے۔ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اعلانیہ بغاوت ہے اللہ کے قانون کی۔ دنیا کے قانون ذرا سا اشارہ توڑ دو تو فوراً اس طرح بھاگ کی آتی ہے پولیس جیسے بندے نے کو قتل کر دیا ہے، آگے پیچھے روک دو۔ یہ دنیا کا قانون ہے، احترام کرنا چاہیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی قانون توڑا ہے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، تو اللہ کے قانون توڑنے سے کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ہے۔ پھر جو خالق مالک رازق ہے، سب کچھ ہے، جو انہوں نے کیا دیا، انہوں نے سب کچھ دیا، اس ذات نے سب کچھ دیا، اس کے قانون کا زیادہ احترام کرنا ہے۔ تو یہ بے حیائی، بے دینی، بے پردگی، گانے بجانے کی مجالس، یہ سب فتنے ہیں۔ اب ان سے بچنا کیسے ہے؟ پہلے تو فتنہ سمجھنا ہے، پھر فتنے سے بچنا ہے۔ فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ ذلک هو اضعف الایمان۔ کہ جب تم منکر کاموں کو دیکھو اور صاحب اختیار ہو تو ان منکر کاموں کو ہاتھ سے روکو۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ منکرات کو، رشوت کو، دھوکے کو، فراڈ کو، جھوٹے کاروباروں کو، ملاوٹ کو، ان چیزوں کو حکومت نے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے۔ بے حیائی کے امور بھی یہ بھی۔ فمن لم یستطع فبلسانہ۔ فتنوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے ان اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، بھائی نماز کے اندر آؤ، گناہوں سے بچو، جھوٹ بد نظری سے بچو، دھوکے فراڈ رشوت سے بچو، اس سے حقوق اللہ بھی ضائع ہے، حقوق العباد بھی ضائع ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ فتنے سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ فتنے سے بچنے کا ہاتھ سے روکنے کا ہے، جو حکومت کا کام ہے یا گھر کے سربراہ کا کام ہے۔ جناب کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی بادشاہ ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ ہوگی، گھر والوں کے متعلق، یا آپ کے ماتحت ملازم ہیں، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کو نہیں سمجھاتے، ترغیب نہیں دیتے۔ تو فتنے کو روکنا ہے ہاتھ سے جہاں تک آپ کا اختیار ہے، جہاں اختیار نہیں ہے فمن لم یستطع فبلسانہ، پھر زبان کے ساتھ فتنے کو روکنا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، صرف عالم کا کام نہیں ہے۔ جس کو جتنا معلوم ہے وہ اتنا ساتھی کو سمجھائے۔ آپ بھائی مسلمان ہو، نماز میں نہیں آ رہے ہو، نماز با جماعت میں جڑو، نیک مجالس میں آؤ، فلاں گناہ ہے آپ کا، ہمدردی سے سمجھانا، یہ فتنے سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کو غالب گمان یہ ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں تو نہیں سمجھیں گے اور یہ دین کی مذاق بنائیں گے، یہ منکرات سے نہیں رکیں گے، تو پھر اس منکر کو دل سے برا سمجھنا ہے۔ یہ فتنے سے بچنے کا سب سے ادنا طریقہ ہے، جس کو حدیث میں فرمایا ذالک هو اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ، کہ ایک منکر کو آپ نے دیکھا ہے اور اس کو دل سے برا سمجھا ہے۔ یہ ہے دوستو فتنوں سے بچنے کا، جس کو قرآن نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ جو نیک لوگ ہیں وہ سنیں، وہ سمجھیں بات کو،
کہ اگر کہیں تمہارے قریب لادینیت ہو رہی ہے، تم نہیں کر رہے ہو، تم نیک ہو، لیکن قریب میں کچھ لوگ لادینی پھیلا رہے ہیں یا منکر پر عمل کر رہے ہیں، اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے، یہ جانے اور ان کا گناہ جانے، تو یاد رکھو جب عذاب آئے گا، لا تصیبن الذین ظلموا منکم، تم میں سے صرف ان گناہ گاروں پر عذاب نہیں آئے گا، سب پر آئے گا۔ کیوں؟ تم نے بھی جو ذمہ داری تھی اس کو نہیں صحیح معنی میں پورا کیا، جو تمہاری ذمہ داری، جتنا انسان کا بس ہے اتنا کرے۔ جب انسان بے حس ہو جائے اور منکر اور فتنوں کو دیکھ کر اسے کوئی اثر نہ ہو، یہ مداہنت فی الدین ہے۔ جب ماحول میں مداہنت فی الدین، دین کو چھپانا، مداہنت فی الدین جب رواج پا جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس عذاب کی زد میں پھر سب آتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن خود بنی اسرائیل کی بات کو پہلے رکوع میں بیان کرتا ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم اگر نیک نہ رہے تو تمہارے اوپر میں اپنے دشمنوں کو مسلط کر دوں گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اپنے دشمنوں کو اپنے ماننے والے ایمان والوں پر مسلط کر دیتا ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ پھر وہ مساجد برباد کرتے ہیں، مدارس برباد کرتے ہیں، جہاں اللہ اللہ ہوتا ہے، ذکر و اذکار، وہ جگہ خانقاہیں تباہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نام لینے والوں کو وہ ختم کرتے ہیں۔ جب لوگ دین پر عمل نہ کریں تو پھر یہ عذاب آتا ہے اللہ کا۔ وہ مسجدیں برباد کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد جو نہیں کیا تو وہ بربادی ہونی ہے نا۔ پھر وہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، کوئی نمازی نہ رہے، کہ وہ مسجدیں مسلمانوں نے کیوں نہیں آباد کی، وہ بد دعائیں دیتی ہیں، بد دعائیں۔ وہ مسجدوں میں کے میناروں سے جو اذانیں گونجتی تھیں وہ بند ہو گئیں، تو اذانوں کے بجائے پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے اعلان ہوتے ہیں۔ پھر کہ ان مسجدوں کو کس لیے بنایا تھا؟ یہ فتنے جب آتے ہیں بے دینی کے، لادینی کے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہیں روکنے کا جب انتظام نہ کیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تاریخ کے عنوان سے جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کیسے فتنے آئے اور ان کا مقابلہ کیا ہوا، اور کس حد تک کامیابی ہوئی مسلمانوں کو، اور کس حد تک کامیاب ہو گئے جو اللہ کا عذاب بن کے آئے تھے۔ میں بات کر رہا تھا سن 590 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا سے جا رہا ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو اذن عام ہو گیا، جو بات ہو گئی تھی کہ سب زائرین آ سکتے ہیں اور کوئی کھانا پینا، کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ جو زائرین آ رہے ہیں ان کا کھانا پینا، رہائش، ان کے حفاظت کا انتظام حکومت وقت کے اوپر ہے، یعنی صلاح الدین ایوبی پر ہے۔ جو بیت المقدس ہے جس میں سب جاتے تھے، مسلمان بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، بغیر تفریق کے سب کا خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور آج مسلم کا گلا کیسے کاٹ رہا ہے۔ سعودی عرب یعنی مکہ اور مدینہ میں صرف اور صرف جانے والے مسلمان ہیں، ان دونوں شہروں میں صرف جانے والے مسلمان ہیں، اور وہاں جن کی ہوٹلیں ہیں کھانے کے اعتبار سے یا رہائش کے اعتبار سے وہ صرف مسلمانوں کی ہیں۔ اس کا ریٹ دیکھیں اور ظلم دیکھیں، وہ چائے جو 1 ریال کی ملتی ہے حاجی کو 4 ریال کی ملے گی، حج جو کرنے آیا ہے۔ اور یہاں کرایوں کے اعتبار سے میں بات تفصیل سے کر چکا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسلمان ارکان اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام تو اور بہت بڑا وسیع مذہب ہے، اور کیا سمجھیں گے بھائی؟ ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 رکن ہیں، بنیادیں ہیں اسلام کی۔
جب ان کے ساتھ ہی تعاون نہیں ہے تو پھر وہ خیر کیسے اللہ سے حاصل کریں گے، اللہ کی مدد و نصرت کیسے پائیں گے؟ تو بہرحال ہماری بات تو اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، کون سنتا ہے، لیکن ہم اپنا حق ادا قالوا معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے سرخروئی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کا سد باب مسلمان حکمرانوں نے کرنا ہے۔ جو جہاز کے 5 گھنٹوں میں جس ملک میں جائے اس کا ₹1,00,000 کرایہ، اور جس ملک میں چونکہ وہ انگریز کا ملک ہے 20 گھنٹوں کے بعد جہاز جائے تو ₹50,000 کرایہ ہے، اتنا ظلم ہے۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی کی یہ خوبی تھی کہ سب کے لیے مفت انتظام کیا۔ 3 بڑی صلیبی جنگیں ایک اکیلے صلاح الدین ایوبی نے لڑی ہیں، اکیلے۔ بغداد کی خلافت عباسیہ نے ساتھ نہیں دیا، سلجوکیوں نے ساتھ نہیں دیا، خوارزم ان لوگوں کی بڑی طاقتور حکومت تھی، ساتھ نہیں دیا۔ جیسے آج ہمارا حال ہے کہ کوئی اگر اسلامی ملک ایک اچھا کام کر بھی رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، اس کو حکمت سے کام لینا چاہیے تھا۔ کیا حکمت دین کو بیان نہ کرنے کا نام ہے؟ مصلحت قرآن حدیث کو لپیٹ کر عمدہ غلافوں میں الماریوں کے اندر رکھنے کا نام ہے؟ قرآن نے خود یہود و نصارہ کو دشمن کہا، اگر یہ فرقہ واریت ہے تو قرآن کو ہی ہٹا دو نا۔ پھر تو مصلحت اور حکمت کوئی اور چیز ہوتی ہے، مداہنت فی الدین کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ تو رکن اسلام ہے، اور اس کے ساتھ جب ایک اسلامی ریاست کے اوپر زیادتی ہو، تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اگر وہ اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو دوسرے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے ان کی مدد کرنا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کونے والے مسلمان کا دل تڑپ جائے۔ اس کونے میں مسلمان پر ظلم ہوا، دوسرے کونے میں مسلمان نے ظلم کو جب سنا تو تڑپ گیا اور اس کے سد باب میں مصروف ہو گیا۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال ان ریاستوں نے ساتھ نہیں دیا، بڑی حکومتیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کا تو 7 ملکوں پر حکمرانی تھی، یہ بڑی حکومتیں تھیں، کہاں کابل، کہاں افغانستان، کہاں سمرقند، بخارا، بلخ، ترمز، عراق، یہ سارے خوارزم کی حکومت، خوارزمی جن کو کہتے ہیں، علاء الدین تکش۔ اور بغداد میں خلافت عباسیہ مستعصم کی حکومت تھی۔ یہ صلیبی جنگیں اس شخص نے اکیلی لڑی اور اللہ کی مدد آئی، بیت المقدس بھی فتح ہوا، اور ان 3 بڑی جنگوں میں وہ ذلیل ہو گئے جو ان کی تعداد لاکھوں کی فوج میں تھے۔ ایک بندہ بیدار ہو تو کتنوں کو بیدار کر لیتا ہے دوستو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امہ، بلا شبہ ہمارا ابراہیم، ہمارا خلیل تھا تو ایک، لیکن اس کا کارنامہ ایسا تھا جیسے جماعت انجام دیتی ہے، وہ ایک ہے نا۔ مقابلے میں بادشاہ بھی وہ جس کو مورخین لکھتے ہیں پوری دنیا پہ حکومت تھی اس کی، نمرود ہے۔ لیکن ایک بندہ بھی اگر زندہ ہو تو بے حسوں کو اٹھا لیتا ہے نا، دل بیدار پیدا کر۔ یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ ایک صلاح الدین ایوبی اٹھا اور اللہ نے کیسی مدد کی، اور پھر جب قبضے میں آئے دشمن تو عفو اور گزر میں مثال بن گیا۔ اور یہ حکومتیں دوستو سمجھتی رہیں
خلافت عباسیہ بھی، سلجوقی بھی اور خوارزمی بھی، کہ ہم تو نہیں ہیں نا، وہی ہے نا، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ ہمیشہ بادشاہی تو اس کی ہے نا۔ وہ دنیا سے گئے، مال غنیمت کی تقسیم دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ جب فاطمیوں کی حکومت، اس نے 3 بڑے کارنامے ہیں: صلیبی جنگوں کا خاتمہ، فاطمیوں کی حکومت کا ختم کرنا، بہت ظالم حکومت تھی جس حکمرانی میں مسلمان کا رہنا مشکل تھا اور کافر کا رہنا آسان تھا، یہ مصر پر وغیرہ۔ اور تیسری چیز صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کی، کہ بیت المقدس کا فتح کرنا ایک بہت اونچا کام تھا۔ اور جب فاطمیوں کے محلات پر قبضہ ہوا، ایک ایک محل کئی کلومیٹر پر، اور عجیب اس میں ہیرو جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر، مال غنیمت کو جمع کر کے کہا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک غرباء کو دیا جائے، بے شک جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن غریب لوگ ہیں، انہیں تقسیم کیا جائے۔ دوسرا ان سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے جو جہاد میں مصروف رہے۔ اور تیسرا، چونکہ میں مدرسہ نظامیہ کا پڑھا ہوا ہوں نیشا پور کا، تو وہ مدرسہ میرا محسن ہے، مادر علمی ہے، اگر اجازت ہو تو تیسرا حصہ جو میرے جرنیلوں کا وغیرہ ہے، یہ تیسرا حصہ میں اس مدرسے میں دیتا ہوں۔ سب نے کہا اچھی بات ہے، مدرسے خود 1 ٹکا نہیں دیا۔ وہ فاطمیوں کے محلات جب قبضے میں آئے تو کسی کو مدرسہ بنایا، کسی کو خانقاہ بنایا، زنانہ شفا خانہ بنایا، مردانہ شفا خانہ بنایا، کہ یہ قوم کے پیسے کے محلات تھے۔ وہ سب شہزادوں کے الگ الگ محلات تھے۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، ایک محل میں تو آپ رہ جائیں۔ کہا نہیں، ہم اپنے خیمے میں ہی رہیں گے، یہ اپنے جو کمزور سا مکان ہے اسی میں رہیں گے۔ اور آج دنیا ساری قیامت تک کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی اور اس مرد کلندر کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بہت کم بادشاہ مسلمانوں کے دوستوں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کرسی سے اپنی آخرت بنائی ہے، بہت کم گزرے ہیں۔ کوئی عمر بن عبدالعزیز ہوتا ہے، پھر کوئی ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی، ورنہ اس کرسی سے اللہ معاف فرمائے کہ بہت سو سے زیادتی ہوں۔ بعد میں ان کے بچوں کی حکومت کا زمانہ آیا، ملک الصالح، ملک الظاہر، ملک العادل، ملک الکامل وغیرہ۔ بہرحال دشمن بھی تو ٹوہ میں رہتا ہے۔ 60 سال حکومت کے بعد ان میں آپس میں اختلاف شروع ہوا، کمزوری آ گئی۔ بغداد کی حکومتوں میں اختلاف ہوا، کمزوری آ گئی۔ سلجوقی بھائیوں کا، بڑے بڑے حنفی پارسا اچھے لوگ تھے سلجوقی، آپس میں بھائیوں کا اختلاف ہوا۔ زرزن زمین پر ہوتا ہے نا اختلاف، تو کمزوری آئی۔ اور وہ جو بڑے پاور والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام نہیں، ان کا کام ہے، اس مرد درویش کا کام ہے۔ اور واقعتاً اس مرد درویش نے تو اپنی زندگی میں حق ادا کیا۔ سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا، سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، جس کی فقیری میں اللہ اللہ ہو۔ یہ فقیر 1000 درجے اس مالدار سے بہتر ہے جس کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے خوشبو اسد اللہ، اللہ اللہ کے مرد مجاہد ہے۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں مغلستان کا علاقہ
یہ روس اور چین کے سائڈ میں ہے جہاں تاتاری آباد تھے، جہاں چنگیز خان تھا، اور ساتھ بلخ، ترمز، بخارا، ان علاقوں میں خوارزمیوں کی حکومت تھی، بڑی پاور والی اور طاقتور حکومت تھی۔ اور میں نے بتایا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا تو یہ سارے اپنے گھونسلوں کو بچانے میں تھے، بھائی ہم تو نہیں ہیں۔ غلطی ایک بڑی تو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے ہوئی، جو اللہ کے عذاب کا بالفعل آنے کا سبب بن گئی، لیکن اجتماعی طور پر غلطیاں بہت زیادہ تھیں، جن کو کہا جاتا ہے فتنہ، جو میرا آج موضوع ہے، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اے مسلمانوں، فتنوں سے بچو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے عذاب میں صرف گناہگار آئیں گے اور تم بچ جاؤ گے۔ فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ منکر کو روکو جیسا آپ کا بس چلتا ہے، ان مسجدوں کو آباد کرو، دینی شعور کو بیدار کرو، لادینی طاقتوں کے حوصلوں کو توڑو، جہاں تک تمہارا بس ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور جب ایک کثیر تعداد صرف اللہ 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 کرنے والوں کی رہ جائے گی لیکن منکر کو نہیں روکیں گے تو ان کے اللہ اللہ کرنے سے عذاب نہیں روکے گا۔ فتنوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کو جتنا جس کا بس ہے، جتنی توفیق ہے، لوگ کہتے ہیں نا جتنی توفیق ہو، یہ بڑا مسئلہ جانتے ہیں، توفیق کو چھپا رکھتے ہیں۔ توفیق تو ہوتی ہے، توفیق کو استعمال نہیں کرتے، اور جب کہا جائے یہ کام کرنا ہے تو مولوی صاحب جتنی توفیق ہو، آپ نے خود ہی مسئلہ بتایا ہوا ہے، جتنی توفیق ہو، توفیق ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ ہمت اس لیے نہیں ہوتی، دل بجھا ہوا ہے، دل میں نور کم ہو گیا، تاریکی آ گئی ہے، اندھیرا آ گیا ہے، ہمت پھر نہیں ہوتی۔ توفیق تو ہوتی ہے۔ توفیق کہتے ہیں اسباب کا مہیا ہونا، دل دماغ ہونا، وقت ہونا، اعضاء و جوارح کا درست ہونا، یہ توفیق ہوتی ہے۔ اور دین کی بات کرنا یہ ہمت سے ہوتی ہے۔ ہمت بلند ہونی چاہیے، وہ جب ہوتی ہے جب دل قوی ہو، اور دل قوی تب ہوتا ہے جب دل میں نور ہو، اللہ اور اللہ کا حبیب ہو، تو پھر اس وقت دین کی بات کرنے کا جذبہ اٹھتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کی تو تعریف ہی بڑی مختصر سی ہے، اللہ پر ایمان میں کامل بھروسہ اور اللہ کی اجل پر کامل ایمان۔ جب موت آئے گی، اللہ کا جب امر ہے، کوئی نہیں مار سکتا، اللہ کا امر آئے گا، تو لہٰذا پھر موت سے ڈر کے تو پھر بندہ دین کے کام ہی نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، امام مسلم نے روایت کی، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ فان اللہ يحب المتوکلین۔ سنو، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے لیے جو ہم نے رزق لکھا ہے وہ کھا نہ لے۔ تو ہم تو اپنا رزق ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کھا گیا، فلانا کھا گیا، کوئی نہیں کھا سکتا۔ تم اللہ کے باغی ہوئے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو چھوڑا ہے، تو تمہارے گھروں میں دوسروں نے پھر ڈیرے ڈالے نا۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللہ۔ تمہارا کام ہے اللہ سے ڈرو، تمہارا جو رزق ہے لکھا ہوا تمہیں مل کے رہے گا، تم پورا کھاؤ گے، اس کے بعد دنیا سے جاؤ گے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ جب اللہ کے وفادار بنو گے، دنیا ساری تمہاری وفادار بنے گی۔ امتحان تو اللہ کے نیک بندوں، کیا پیغمبروں پہ بھی آتے ہیں، امتحان نہ آئیں تو خطرہ ہوتا ہے، امتحان آنے میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے یہ گناہگار بندے میرے قریب آ جائیں۔ رجوع اللہ، اللہ کا یہ نظام ہے، کائنات کا جو سسٹم ہے، اس میں اللہ تنبیہ کرتا ہے، تنبیہ۔ کبھی بارش وقت پہ نہ ہونا، کبھی زلزلوں کے جھٹکے آ جانا، کبھی سیلاب آ جانا،
اور ہم نے اس کو حوالے کر دینا کہ انڈیا نے کھول دیے تھے دروازے، زلزلوں کو حوالے کر دینا، پڑی ہل گئی تھی، بارشوں کا بس ہوتا ہے یہ، کبھی کبھی بارشیں موسم پہ نہیں ہوتی، بغیر موسم کے ہوتی ہیں، ان کو ہم نے رجوع اللہ کی طرف لے جانا تھا، ان چیزوں کو، ان کو زہری سبب کی طرف پھینک دیا اور رجوع اللہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، یہ جھٹکے، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ بے موسم بارشیں ہونا یا نہ ہونا، یا اسی طریقے سے اور جو چیزیں آتی ہیں وبائی، یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ یہ لوگ جو گناہگار ہو رہے ہیں یہ اللہ کے قریب آ جائیں، متوجہ اللہ ہوں، توبہ استغفار کریں، یہ تنبیہ ہوتی ہے۔ اور ان تنبیہات میں جب کوئی نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ کے فتنے آتے ہیں، پھر عذاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمطر الفتن کامطار المطر، جب بے دین ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دو گے، تو تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ کہ جب بے دینی ہوگی اللہ راضی نہیں رہا، اللہ کا حبیب راضی نہیں رہا، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کے ترانوں کے علاوہ فاسق و فجار کے گانوں سے اپنے گھروں کو بھر دیا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھو، جس کو روایت کرنے والے لاکھوں ہیں، روایت کرنے والے لاکھوں ہیں، سننے والے لاکھوں ہیں، کہ میں زمانے جاہلیت کے مزامیر کو، ناچ گانوں کو، تبلا سرنگی کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے آیا تھا، روند کر جا رہا ہوں، اور ہم اس سے دل کی غذا سمجھتے ہیں، اس کو ترویج دی جاتی ہے۔ مسلمان ایسے لوگوں کی اقتداء، پیروی، نقش قدم پہ چلتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ تنبیہات سے جو نہ سمجھا تو پھر فتن آتے ہیں، پھر فتنوں کا جب مقابلہ نہیں کیا، فتنوں سے بچنے کا طریقہ کہ ان منکروں کو روکنا ہے، جب نہیں ہوا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تو میں نے بتایا کہ بہت سارے گناہ امت مسلمہ میں رواج پا چکے تھے۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا امت مسلمہ کے حکمرانوں اور عوام کا کہ سارے کافر متحد ہو گئے تھے صلاح الدین ایوبی کو مٹانے کے لیے، اور اس کے فوجیوں کو جو چند ہزار تھے، 6 لاکھ سے زائد فوج جمع کی کافروں نے، انگلستان، اٹلی، جرمن، فلاں فلاں سب۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان حکومتوں نے ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے فتنہ تو یہ ہوا نا، دین نام کس چیز کا ہے؟ شریعت کا، اسلام کا، جس وقت جو تقاضا ہو اس کو پورا کرنا اسلام ہے۔ شریعت کہتے ہیں اسلام کا جس وقت جو تقاضا ہو اس تقاضے کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، جب تم صاحب نصاب ہو تو یہ شخص کہتا ہے میں نفل جو پڑھتا رہتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے جب صاحب حیثیت ہو حج کرو، حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ صاحب حیثیت شخص اگر حج نہیں کرے گا، میدان حشر میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیشانی پر یہودی کافر کافر لکھا ہوا ہو، کافر لکھا ہوا۔ صاحب استطاعت شخص حج نہ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس مسلم سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یہ یہودی مرے، عیسائی مرے، مجوسی مرے، کافر مرے، جس طرح مرے مرے، رکن اسلام پہ عمل نہیں کیا۔ اسلام کا تقاضا کہ حج فرض ہے صاحب حیثیت پر، یہ حج فرض نہیں کر رہا، یہ صدقات تقسیم کر رہا ہے، بات تو ثواب کی کر رہا ہے، لیکن اسلامی تقاضا جو اس کے ذمہ متوجہ ہو رہا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ مسجد کے میناروں سے اذانیں بلند ہوئی، ظہر میں، عصر میں، مغرب، عشاء، صبح میں، یہ مسلم غفلت کی
چادریں اپنے دل پہ اوڑھ کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور کہہ رہا ہے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، کیا کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، کوئی کمائے تو اس کے لیے عبادت ہے، رزق حلال کوئی کمائے تو اس کے لیے عبادت ہے، صرف نعرے لگانا تو عبادت نہیں ہے۔ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، اپنے دفتر میں وقت پورا دے، اپنا نظام سب سیٹ کرے تو رزق حلال عبادت ہے۔ دفتروں میں حاضریاں لگا کر دن کو اپنی ٹیکسیاں چلانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ یاد رکھو دوستو، جب مسجد کے میناروں سے اذانیں گونجی تو اس وقت مسلم کے ذمہ اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ہر کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے گھر میں آئے، عبادت کرے، نماز ادا کرے، یہ اسلامی تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، جس کو امام مسلم اور بخاری نے نقل کیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہماری اور آپ کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ وہ اپنے کاروباروں میں بند بیٹھنے والوں، دنیا کی سردی سے ڈرنے والوں، اور اللہ کی نعمتوں پہ طوطے کی طرح شکر بجا لانے والوں، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ اللہ کا شکر تب ہے ادا ہونے میں کہ جب اسلامی تقاضا تمہارے اوپر جو آ رہا ہے اس تقاضے کو پورا کر رہے ہو تو شکر بجا لا رہے ہو۔ بیٹھ کر گھروں میں اللہ کا شکر ہے اور اذانیں گونج رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ یہی بلو ایریا والے جمعے کی نماز میں جب آتے ہیں تو یہ 5-6 منزلہ بھر جاتی ہے، یہ کوئی دوسرے شہروں سے تو یہاں جمعہ ادا کرنے نہیں آتے، یہ اسی محلے سے جمعہ ادا کرنے آتے ہیں، تو مسجدیں بھر جاتی ہے، تو اور نمازوں میں مسجد کیوں نہیں بھرتی؟ دوستو اس پہ غور کرو، تنہائی میں بیٹھو، اپنے دل سے کچھ سوال کرو۔ ہم فتن کی زد میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا خوارزمی حکومت بہت طاقتور تھی، بہت زیادہ ملکوں پر اس کی حکومت تھی، لیکن مسلمان تعیش کے شکار ہو چکے تھے، تھک جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے تو شراب کی محفل سے اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے تھے، رانڈیوں کو نچوا کر اپنے دلوں کو سکون دیتے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا تاتاریوں اور چنگیز کی صورت میں، تو پھر اس عذاب کی زد میں سارا عالم اسلام آیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقع